ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رپورٹڈلی یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو آپ نے مارشل لا لگایا ہے آپ کو آرٹیکل 6 یعنی ٹریزن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کو یہ احساس ہوا اگر مجھے ٹریزن کا سامنا کرنا پڑا تو مجھے تو پھر پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ آج کے اس دوسرے حصے میں ہم پاکستان کے ایک دوسرے بڑے لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کریں گے کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بنے اور پھر کس طرح سے ان کو بھی ایک عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کے ایک دوسرے مقبول ترین لیڈر تھے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ 1970 میں ہونے والے براہ راست پہلے انتخابات میں وہ پورے پاکستان میں سیکنڈ موسٹ پاپولر لیڈر کے طور پہ ایمرج کیا تھا۔ اگر ویسٹ پاکستان میں دیکھا جائے تو ویسٹ پاکستان میں مقبول ترین سیاسی لیڈر تھے۔ تو جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تو اس کے بعد جو بچا کھچا پاکستان تھا اس کے یہ مقبول ترین لیڈر تھے جو 1970 کے الیکشن کے نتیجے میں ایمرج کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کے بنیادی تعلیم لاء کی تھی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھی۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی تھی، انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے سے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے، ہسٹری کے بارے میں بہت شعور رکھتے تھے، قانون کے بہت اعلیٰ ان کی گرفت تھی قانون کے اوپر۔ تو انہوں نے 1957 میں سب سے پہلے یہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے گئے تھے۔ 2 کمیٹیوں کے اندر خاص طور پہ پاکستان کا موقف انہوں نے بہت زوردار طریقے سے پیش کیا تھا۔ ایک وہ کمیٹی تھی جو ایگریشن کے بارے میں یا ایگریشن کی ڈیفینیشن کے بارے میں، جارحیت کی ڈیفینیشن کے بارے میں، وہ یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹی تھی، اس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اور دوسری کمیٹی تھی لاء آف دی سیز یعنی سمندروں کے بارے میں جو قانون ہے اس کے بارے میں انہوں نے پاکستان کے موقف کی وہاں زبردست اس طریقے سے اسے پیش کیا۔ تو 1957 میں یہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے ان کی نظروں میں آئے کہ یہ ایک قابل آدمی ہے۔ تو 1958 میں جب وہاں پاکستان میں فوجی انقلاب آ گیا، مارشل لا لگ گیا، تو اس کے بعد یہ جو مارشل لا کے بعد بننے والی کیبنٹ تھی اس کے اندر یہ وزیر تجارت بنے۔ یہ درست ہے کہ مارشل لا ایڈمنسٹریشن کے تحت بنے، وہ جمہوری طور پہ کوئی منتخب ہو کے نہیں آئے تھے، لیکن بہرحال وہ پاکستان کے وزیر تجارت بنے۔ کچھ عرصے بعد پھر ان کو وزارت واٹر اینڈ پاور کا پورٹ فولیو بھی دیا گیا، پھر وہ منسٹری آف کمیونیکیشن کے بھی کے انچارج رہے۔ تو بالآخر ان کی جو جوہر کھلے زیادہ وہ اس وقت کھلے جب انہیں وزیر خارجہ مقرر کیا گیا 1963 میں، اور اس وقت تک انتخابات ہو چکے تھے۔ ایوب خان صاحب 1962 کے انتخابات کے بعد ایک منتخب صدر بن گئے تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنی کیبنٹ بنائی تھی اس میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے۔ تو انہوں نے، اور اس زمانے میں وہ کسی دور میں ایوب خان صاحب کی جو پارٹی تھی جس کا پاکستان مسلم لیگ نام تھا، لیکن عام طور پہ اسے کنونشن مسلم لیگ کہا جاتا تھا، تو اس کنونشن مسلم لیگ کے وہ جنرل سیکریٹری بھی رہے کچھ عرصے تک۔ تو اس دوران انہوں نے پھر پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی 1965 میں۔ اس جنگ کے بعد اس جنگ بندی کے لیے سوویت یونین جو آج کا روس ہے اس زمانے میں سوویت یونین تھا، رشیا نے مل کے باقی ریاستوں کے ساتھ مل کے سوویت یونین، سوویت اتحاد تھا، تو انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی، اور تاشقند میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ بھٹو صاحب بھی ایوب خان صاحب کے ساتھ اس مذاکرات میں شریک تھے۔ انڈیا کی طرف سے لال بہادر شاستری صاحب انڈیا کے وزیر اعظم آئے تھے، اور سوویت یونین کے وزیر اعظم الیکسی کوسیگن وہ اس کے اندر شریک تھے۔ انہوں نے اس کو میڈییٹ کیا، اور بالآخر ایک تاشقند کا معاہدہ ہو گیا، یا اس کو تاشقند اعلامیہ کہا جاتا ہے، تاشقند ڈیکلریشن۔ تو اس ڈیکلریشن کے نتیجے میں بہت سی باتیں طے ہوئیں، ایک صلح ہوئی، ایک سیز فائر لائن کشمیر میں بن گئی،
لیکن ایسا کچھ بعد کے واقعات نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ ان مذاکرات میں موجود تھے، ان کے کچھ اختلافات ہوئے ایوب خان صاحب کے ساتھ. تو 1966 میں ان مذاکرات کے بعد کچھ عرصہ بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایوب خان کی کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اینٹی امریکہ ایک سٹانس کی وجہ سے، کہ ان کا جو رجحان تھا وہ امریکہ کی بجائے دوسری طاقتیں جیسے روس یا چین کی طرف تھا، تو اس وجہ سے امریکہ کے دباؤ پہ انہیں وزارت خارجہ سے خود ہی علیحدہ کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں. لیکن یہ بہرحال ہسٹری یہ ہے کہ وہ مستعفی ہو گئے. اور اس کے بعد مستعفی ہونے کے بعد انہوں نے، اس سے پہلے جب 1965 کی جنگ تھی تو اس موقع پر سلامتی کونسل میں پاکستان کا موقف پیش کرتے ہوئے اتنی زبردست تقریر کی تھی کہ اس تقریر کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر ان کی مقبولیت ایک ریکارڈ کو پہنچ گئی تھی. تو یہی مقبولیت تھی جس کے بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ 1970 میں وہ پھر انتخابات کے اندر ویسٹ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے طور پہ ایمرج کیا تھا انہوں نے. تو 1966 میں جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کی داغ بیل ڈالی، اس کی بنیاد ڈالی. 1967 میں یہ سیاسی جماعت لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے انہوں نے بنائی، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یوں بنے اور 3 سال کے عرصے میں وہ مقبولیت کی معراج کو پہنچ جائے اور پھر اقتدار میں بھی آ جائے. تو 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی گئی، اور 1970 کے اندر انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ویسٹ پاکستان میں ایک فاتح کی حیثیت سے الیکشن کو جیتا. اور پھر یہ بالآخر 1971 میں جب انفارچونیٹلی مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ بقیہ پاکستان کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالی بحیثیت سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے، اور وہ صدر مملکت بنے. اور وہ صدر مملکت رہے 1971 سے 1973 تک، 2 سال، جس عرصے میں انہوں نے پاکستان کا پہلا متفقہ کانسٹیٹیوشن بنوایا اپنی نگرانی میں. اور یہ ان کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے بھٹو صاحب کا، جس کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور انہوں نے بہت کوششیں کی، اس میں مخالفین کے ساتھ مل کے بہت سے سمجھوتے کیے، اور بہت سی ایسی باتیں جس کے اوپر ان کا خود بہت یقین تھا کہ وہ کرنی چاہیے، لیکن وہ محض اس وجہ سے اس سے پیچھے ہٹے کہ وہ چاہتے تھے کہ پورے پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں متفقہ طور پہ ایک آئین پاس کریں. تو اس لیے 1973 میں ان کی کوششوں سے ایک متفقہ آئین پاس ہوا. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 1973 کے آئین کے تحت وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، کیونکہ پاکستان میں 1973 کے آئین نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو آپٹ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ 14 اگست 1973 یعنی 14 اگست 1973 سے 5 جولائی 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اس دوران انہوں نے پاکستان کے اندر جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ان کا ذکر میں پہلے کروں گا. کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ 1971 میں پاکستان کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہوئے ہوں اور ہمارے 90,000 کے قریب قیدی ہندوستان کی قید میں ہوں، تو اس وقت پاکستان کے اندر لوگوں کا مورال کیا ہوگا اور پاکستان کس قدر مشکل میں ہوگا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ان مشکل حالات میں جب ملک کا اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اپنے پے در پہ اقدامات کے ذریعے اور اپنے خطاب کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا مورال ہائی کیا، ان کا اعتماد بحال کیا. یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، علاوہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو متفقہ طور پہ منظور کرانے کے. اور تیسرا بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں 1971 کی ٹریجڈی کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بننا چاہیے. تو انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی. یہ بہت بڑا کام تھا
اور کس طرح سے انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور اس کو آگے بڑھایا، اس کی اگر تفصیلات پہ جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی فراست کو، ان کی حب الوطنی کو اور ان کی کوششوں کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس معاملے کو مشکل ترین، جس پہ بین الاقوامی طاقتیں قطر نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان جیسا ملک، ترقی پذیر ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن سکے، تو انہوں نے بہت رکاوٹیں ڈالی. لیکن بھٹو صاحب نے نہ صرف یہ کہ شروع کیا بلکہ اس کو ایک ایسے مقام تک لے آئے جس کے بعد اس کو روکنا ممکن نہ ہوا. تو یہ ان کا تیسرا بڑا کارنامہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن افسوس یہ ہے کہ 1977 میں انہوں نے قبل از وقت اپنی قومی اسمبلی کو ڈیزالو کیا، کیونکہ انہیں بہت اعتماد تھا کہ وہ انتخاب جیت جائیں گے، مقبولیت کے معراج پہ ہیں. لیکن 1977 کے انتخابات کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ان کی حکومت کے ایما پر اس کے اندر ریگنگ ہوئی. کتنی ریگنگ ہوئی اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے، لیکن بہرحال ریگنگ ہوئی. اور جو ان کے خلاف ایک اتحاد سیاسی جماعتوں کا قائم ہوا تھا، پاکستان نیشنل الائنس PNA کی شکل میں، مولانا مفتی محمود جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے وہ اس اتحاد کے سربراہ تھے. اس کے اندر یہ مسلم لیگ بھی شامل تھی، اس کے اندر جماعت اسلامی بھی شامل تھی. یہ 9 جماعتوں کا اتحاد تھا. تو اس اتحاد نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا. جب وہ الیکشن ہار گئے تو 1977 میں بہت ریکارڈ کامیابی حاصل کی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جس کو تسلیم کرنا لاجیکلی بھی بہت مشکل ہے. اور اس کے اپنے ساتھیوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا اور کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی تھی. اس کے نتیجے میں پاکستان نیشنل الائنس نے پہلے قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے، صوبائی اسمبلی کے انتخابات 3 دن بعد تھے، ان کے بائیکاٹ کی کال دی. وہ بائیکاٹ بہت کامیاب رہا، جس کا مطلب ہے کہ پبلک نے پاکستان نیشنل الائنس کی جو موقف تھا اس کی تائید کر دی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایجیٹیشن کا آغاز کیا. بہت زبردست ایجیٹیشن ہوا. پاکستان کے کچھ شہروں میں مارشل لا بھی لگانا پڑا، فوج کو بھی بلایا گیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. اور بالآخر 5 جولائی 1977 5 جولائی 1977 کو جب حالات قابو میں نہیں آئے، اگرچہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی بہت کوشش کی اور 12 کے قریب نشستیں ہوئی PNA کے وفد کے ساتھ. 3 رکنی وفد ان کا تھا اور 3 رکنی وفد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ مذاکرات کامیابی کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، اور اگر ایک آدھ اور نشست ہو جاتی مذاکرات کی تو شاید اتفاق رائے ہو جاتا، ایگریمنٹ ہو جاتا اور نئے انتخابات ہو جاتے، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایگری کر لیا تھا. لیکن 5 جولائی 1977 کو اس وقت فوجی سربراہ تھے جنرل ضیاء الحق، انہوں نے اقتدار سنبھال لیا، بھٹو صاحب کو ڈپوز کر دیا، بھٹو صاحب کو اریسٹ کر لیا، دوسرے سیاسی لیڈروں کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا. اور اس کے بعد کسٹڈی کے دوران مری میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو رکھا گیا. ان کے ساتھ 1-2 انہوں نے ملاقاتیں کی جنرل ضیاء الحق نے، اور وہاں پہ بھٹو صاحب کی اور جنرل ضیاء الحق کے درمیان شاید کوئی ایسے تعلقات خراب ہوئے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رپورٹڈلی یہ بھی ذکر کیا کہ یہ جو آپ نے مارشل لا لگایا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو آرٹیکل 6 یعنی ٹریزن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ذکر کیا. اس سے جنرل ضیاء الحق کو یہ احساس ہوا کہ یہ اگر مجھے ٹریزن کا سامنا کرنا پڑا تو مجھے تو پھر پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، تو میری جان بھی جا سکتی ہے. تو ان کو یہ ایسا نظر آیا کہ ان کی اپنی جان اور اپنا اقتدار خطرے میں ہے. تو وہ الیکشن جو انہوں نے 90 دن کے اندر کروانا تھا وہ انہوں نے پوسٹ پون کیا، اور یہ الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے پوسٹ پون کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف ایک کرمنل کیس قتل کا وہ ان کے خلاف عدالتوں میں پیش کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ مقدمہ صحیح ہو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے ایک سیاسی مخالف کو قتل کرنے کے لیے کوئی سازش کی ہو، لیکن سیاسی ماہرین کا، آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو مجرم قرار دیا جاتا. لیکن چونکہ وہ براہ راست اس میں مجرم نہیں تھے، انہوں نے خود قتل نہیں کیا تھا،
تو ان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی. وہ ایک سپلٹ مینڈیٹ بھی تھا سپریم کورٹ کا جس کے تحت ان کی سزائے موت برقرار رکھی گئی. ہائی کورٹ کے بھی براہ راست وہ مقدمہ سیشن کورٹ سے اپنی کورٹ میں منتقل کر لیا، ورنہ ان کو ایک اور موقع ملنا تھا یہ مقدمہ چلانے کا. تو بہرحال یہ ہائی کورٹ میں بھی جو چیف جسٹس تھے جو بنائے گئے مولوی مشتاق، وہ جو بالکل ظاہری طور پہ سب کو معلوم تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے سخت اناد رکھتے تھے، تو انہوں نے ان کو سزائے موت دی. یہ برقرار رکھی گئی سپریم کورٹ کے اندر، اور بالآخر اس سزائے موت کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے ان کو پھانسی کی سزا کو ایگزیکیوٹ کیا. اور یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے ملک کے مقبول ترین لیڈروں میں سے ایک لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو کا ایک افسوسناک انجام ہے کہ ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا. اور اس طرح پھانسی پر لٹکایا گیا کہ ان کی بیٹی اور ان کی بیگم یہ دونوں نظر بند تھیں. ان کو اس موقع پہ ان کے نماز جنازہ میں، ان کی تدفین میں شریک ہونے کا موقع بھی نہیں دیا گیا. ان کی نعش کو اسلام آباد سے ایک فوجی جہاز میں یا ایک جہاز میں اڑا کے ان کے آبائی شہر میں لے جایا گیا لاڑکانہ کے قریب، اور وہاں پہ پھر ان کی تدفین کی گئی، جس میں چند لوگوں کو ہی نماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع دیا گیا. اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خاندان، خصوصی طور پہ بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو پہ ظلم و ستم کے بے شمار پہاڑ توڑے گئے. اس دوران بے نظیر بھٹو کو کافی عرصہ تک انتہائی برے حالات میں جیل کے اندر بھی رکھا گیا. ان کو انتہائی شدید گرمی کی حالت میں ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں گرمی پاکستان میں شدید ترین ہوتی ہے، اور وہاں پہ ان کو کوئی سہولت نہیں دی گئی. تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بھی سیاست چھوڑ کے چلی جائیں، لیکن وہ استقامت رہی اور پاکستان کی سیاست میں وہ ایکٹیو رہیں. لیکن جنرل ضیاء الحق نے اس خوف کے پیش نظر، کیونکہ وہ پاکستان کے ضیاء الحق کو معلوم تھا کہ ابھی بھی مقبول ترین لیڈر ہیں یا مقبول ترین لیڈروں میں سے ایک ہیں، اور اگر انتخاب ہوئے تو وہ انتخاب جیت سکتے ہیں، تو انتخاب کو 1977 میں جو ہونا تھا اور 90 روز کے اندر ہونا تھا اس کو پوسٹ پون کیا، اور 8 سال کے بعد 1985 میں الیکشن کرایا، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھا چکے تھے اور ان کی پارٹی کو عملاً انتہائی ان کو تقریباً ڈسممبر کر دیا گیا تھا. ان کی پارٹی کو ان کے قریبی ساتھی ان کو چھوڑ کے الگ پارٹیاں بنا چکے تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے نیشنل پیپلز پارٹی بنا لی تھی، کوثر نیازی صاحب بھی اس سے علیحدہ ہو گئے تھے، جو کہ بہت قریبی ساتھی تھے، کیبنٹ کے ممبر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے. تو اس کے بعد 1985 میں جب الیکشن کرائے 8 سال کے بعد، تو وہ بھی غیر جماعتی بنیادوں پہ کرائے، تاکہ اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ الیکشن جیت بھی جائیں تو اس کا کوئی شہادت نہ ملے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا انتخاب کا بائیکاٹ کیا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کے سر سے یہ بلا ٹل گئی. اور یہ ایسا بائیکاٹ تھا جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بعد میں بہت پچھتائی کہ ہمیں کم از کم بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، حالات جتنے بھی خراب تھے. تو یہ وہ انجام ہے جو پاکستان کے دوسرے مقبول ترین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کا ہم نے کیا.